ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، ختم المرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج 18 جنوری 2025 عیسوی ہفتے کا دن ہے۔ انڈیا میں اس وقت رات کے 10 بجے ہیں اور جی ایم ٹی کے مطابق اس وقت سپہر کے 4:30 بجے ہیں، اور ناظرین یہ وقت ہے پروگرام راہ ہدیٰ کا۔ ناظرین، قادیان دارالامان سے اپنے لائیو ڈسکشن پروگرام راہ ہدیٰ کے 4 ایپیسوڈز پر مشتمل سیریز کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کا یہ ایپیسوڈ اس سیریز کا دوسرا ایپیسوڈ ہے۔ ناظرین، اس مکمل سیریز میں ہم بانی جماعت احمدیہ سیدنا حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام کی تصنیف لطیف براہین احمدیہ حصہ پنجم میں بیان فرمودہ حقائق اور معارف کی باتوں کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پروگرام راہ ہدیٰ لائیو ہونے کے ساتھ ساتھ ایک انٹریکٹیو پروگرام بھی ہے، یعنی ہمارے ناظرین اپنے سوالات کے ذریعہ ہمارے اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں۔ ہم سے جڑنے کے لیے ہمارے ناظرین اپنی ٹیلی ویژن سکرینز پر ہمارے رابطے کی تمام تفاصیل ملاحظہ فرما رہے ہوں گے۔ آپ ہم سے ٹیلی فونز لائنز کے ذریعہ رابطہ کر سکتے ہیں، اسی طرح ٹیکسٹ میسیجز، فیکس میسیجز اور ای میل کی سہولیت بھی دستیاب ہے۔ ہم اسٹوڈیو ڈسکشن کے ساتھ ساتھ اپنے ناظرین کے سوالات یہاں اسٹوڈیو میں موجود علماء کرام کے پینل میں پیش کرتے ہیں، اور ہمارے علماء کرام اسی پروگرام کے ذریعہ ہمارے ناظرین کے سوالات کے جوابات دیتے ہیں۔ ناظرین، آج کے ایپیسوڈ میں جو علماء کرام کا پینل یہاں اسٹوڈیو میں موجود ہے، میں اس کا تعارف کروا دیتا ہوں۔ محترم مولانا منیر احمد صاحب خادم اور محترم مولانا کے طارق احمد صاحب آج کے ایپیسوڈ میں خاکسار کے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے۔ میں ہر دو حضرات کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین، سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی تصنیف لطیف براہین احمدیہ حقانیت اسلام کا زندہ ثبوت ہے۔ براہین احمدیہ میں صداقت اسلام کے اظہار کے بے شمار دلائل موجود ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ براہین احمدیہ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام اور جماعت احمدیہ کے ساتھ رونما ہونے والے تمام عظیم واقعات کا خلاصہ ہے۔ اس میں اردو، فارسی، انگریزی، عبرانی اور عربی زبانوں میں کثیر الہامات موجود ہیں جو اکثر پیشگوئیوں پر مشتمل ہیں، اور ان کا ایک بڑا حصہ براہین احمدیہ جلد 5 کی اشاعت تک پورا ہو کر اسلام کی سچائی ظاہر کر رہا ہے، اور یہی اس کتاب کا اصل مقصد بھی تھا۔ ناظرین، اس مختصر سی تمہید کے بعد خاکسار آج کے ایپیسوڈ کا سب سے پہلا سوال محترم مولانا منیر احمد خادم صاحب سے پوچھنا چاہتا ہے کہ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اس کتاب براہین احمدیہ حصہ پنجم میں فرمایا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں یہ خبر دی گئی ہے کہ آخری دنوں میں طرح طرح کے مذاہب پیدا ہو جائیں گے اور وہ ایک دوسرے پر تعصب کی وجہ سے حملے کریں گے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ ایک فرقہ کی بنیاد ڈالے گا اور سعید الفطرت لوگ اس فرقے میں داخل ہوں گے۔ تو حضرت مسیح صاحب نے جو فرمایا ہے اس کی وضاحت فرمانے کی درخواست ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے جو یہ فرمایا ہے کہ قرآن مجید میں اس بات کا ذکر ہے کہ آخری زمانے میں جو مذاہب ہیں وہ ایک دوسرے پر موج در موج حملہ آور ہوں گے، ان کے مقابلے ہوں گے، اور اسی دور میں اسی زمانہ میں آسمانی بگل پھونکا جائے گا۔
تو وہ جو قرآنی آیات ہیں میں پہلے آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں. وہ اس طرح ہیں قرآن مجید میں. اللہ فرماتا ہے وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، اور ہم ان میں سے بعض کو اس روز بعض پر موج در موج چھوڑ دیں گے. ایک دوسرے پر وہ اس طرح ہم جیسے موجیں ایک دوسرے پر سوار ہوتی ہیں، حملہ آور ہوتی ہیں، اس طرح حملہ آور ہوں گے مذاہب آپس میں. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور بگل پھونکا جائے گا. فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، تب ہم تمام اقوام کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کر دیں گے. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں آگے یہ بھی ارشاد فرماتا ہے وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ مِّن ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا. فرمایا کہ اس دن کیا ہوگا کہ لوگ مسیح موعود کی دعوت اور جو اس کی تبلیغ ہے اس کو سنیں گے نہیں، اس سے انکار کریں گے، اس کی مخالفت کریں گے. تو اس زمانے میں پھر کیا ہوگا کہ ان کے اوپر مخالفتوں کی وجہ سے، شوخیوں کی وجہ سے طرح طرح کے عذاب نازل ہوں گے. اور وہ آگے فرماتے ہیں وہ ایسے لوگ ہوں گے کہ مسیح موعود کی دعوت و تبلیغ سے ان کی آنکھیں پردہ میں رہیں گی اور وہ اس کی باتوں کو سن نہیں سکیں گے اور بیزاری کا اظہار کریں گے. تب خدا تعالیٰ کے عذابوں کا پے در پے نزول ہوگا اور دنیا کو جھنجھوڑا جائے گا. تو یہ وہ آیات ہیں جس کے بارے حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن مجید میں ذکر ہے کہ آخری زمانے میں مذاہب ایک دوسرے سے مقابلہ آرا ہوں گے. تو یہ دراصل 19ویں صدی کے نصف آخر میں یہ دور شروع ہوتا ہے، جب کہ ہندوستان کے اندر جو کہ تمام مذاہب یہاں موجود تھے اور کوئی مذہب ایسا نہیں تھا جو ہندوستان میں نہیں تھا. تو سب مذاہب ایک دوسرے کی مخالفت کر رہے تھے، ایک دوسرے کے اوپر ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو گاند اچھال رہے تھے، سخت زبانیں استعمال کر رہے تھے. تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کی اذن سے 1882 میں ایک کتاب لکھی براہین احمدیہ. اس کا پہلا حصہ 1882 میں تحریر فرمایا. اور یہ جو مذاہب ایک دوسرے کے خلاف مقابلہ آرا ہو رہے تھے ان کے جواب میں آپ نے وہ کتاب لکھی. اور اس کتاب کی خوبی یہ تھی کہ آپ نے تمام مذاہب کو یہ بات بیان فرمائی کہ یہ مناسب نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کے مذہب کے خلاف جو ہیں وہ صاف آرا گالیوں کی شکل میں ہوں، دشنام ترازی کی شکل میں ہوں. یہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ مناسب طریق یہ ہے مذہب کے مقابلے کا کہ ہر ایک اپنے اپنے مذہب کی خوبیاں بیان کرے. جس کے مذہب میں زیادہ خوبیاں ہوں گی پڑھنے والے خود ہی دیکھ لیں گے، غور کر لیں گے اور پھر اسی مذہب کو اختیار کر لیں گے. چنانچہ آپ نے براہین احمدیہ لکھ کے مناظرے کا ایک رنگ بدل دیا اور پھر اس میں آپ نے فرمایا کہ دیکھو میں اسلام کی خوبیاں پیش کرتا ہوں قرآن مجید سے، تم اس کا آدھا حصہ یا تیسرا حصہ یا چوتھا حصہ یہاں تک کہ 5واں حصہ پیش کر دو نکال کے اپنے مذاہب سے، تو مانا جائے گا کہ آپ کے مذہب کے اندر بھی کوئی ایسی بات ہے کہ جو قابل قبول ہے. اور اگر نہیں پیش کر سکتے تو کم از کم میرے دلائل کو نمبر وار علمی دلائل کو علم سے توڑ دو. تو آج تک اس کا کوئی مقابلے کا جواب کسی مذہب کی طرف سے نہیں آیا، لیکن حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جو ایک مذہبی دنیا کے اندر، مناظرے کی دنیا کے اندر جو علمی انقلاب آپ نے پیش فرمایا کہ ہر ایک اپنے مذہب کی خوبیاں بیان کرے اور یہ مقابلے کا جو رنگ ہے وہ اس کے اندر ایک دوسرے کے خلاف برا کہنا یا گالیاں نکالنا اس کو بند کیا جائے، یہ ایک کر کے آپ نے مذہب کی دنیا پر ایک بہت بڑا احسان کیا اور تمام مذاہب کے لوگوں پر. آگے جو ہے ان آیات میں یہ بھی آتا ہے کہ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، تمام مذاہب کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کر دیا جائے گا. اس کی قرآن مجید کے اندر بھی ایک جگہ اور وضاحت آتی ہے سورۃ المرسلات میں، جہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ، ایک وقت ایسا آئے گا تمام رسولوں کو وقت مقررہ پر جمع کر دیا جائے گا.
تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ دنیا کے جتنے بھی بڑے بڑے مذاہب ہیں آج کے اس دور میں ان سب کے بروز یا ان کے مثیل یا ان کے ہی آنے کا جو ہے وہ یہ پیشگوئی کے رنگ میں ذکر آتا ہے۔ چنانچہ یہودی بھی اسی دور میں مسیح موعود کے آمد کا انتظار کر رہے ہیں، عیسائی بھی مسیح کی آمد کا انتظار کر رہے ہیں، مسلمانوں کو بھی ایک مسیح اور مہدی کی آمد کا انتظار ہے، ہندو بھی جو کرشن اوتار کے آخری وقت میں آنے کا انتظار کر رہے ہیں، اور بھی دوسرے کئی بڑے بڑے مذاہب ہیں جو اس انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو نشانیاں ان کی کتابوں میں بیان کی گئی ہیں وہ ساری اس دور میں آ کے مل جاتی ہیں۔ وہ زمانہ جو وہ بتاتے ہیں وہ یہی زمانہ ہے، اس کی نشانیاں جو وہ بتاتے ہیں وہ ساری نشانیاں اس دور میں آ کے پوری ہو جاتی ہیں۔ تو فَجَمَعْنَاهُمْ جمع کا مطلب یہ ہے کہ ہم اکٹھا کر دیں گے مذہبی دنیا میں ایک پلیٹ فارم پر، اور ایک شخص آئے گا اور وہ آ کے دنیا میں ہدایت کا اور نشر و اشاعت کا اور دین کو پھیلانے کا کام کرے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ سب مذاہب میں تو رسول نہیں نہ آ سکتے، کسی ایک ہی مذہب میں آنا تھا جو پھر آگے سب کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کرتا، اور وہ مذہب اسلام ہی ہے جو تمام دنیا کے انسانوں کو اپنے اندر سمیٹنے کی طاقت رکھتا ہے، اپنے اندر سمو سکتا ہے۔ ورنہ باقی جتنے بھی مذاہب ہیں آپ دیکھ لیں وہ سب ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف ہیں، ایک دوسرے کے حق میں بات کوئی بھی نہیں کرنے کے لیے تیار ہوتا۔ چنانچہ مثال کے طور پر میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ اسی دور میں کتاب لکھی گئی ستیارتھ پرکاش، یہ سوامی دیانند جی جو ہیں وہ آریوں کے لیڈر بانی اس آریہ سماج کے، انہوں نے لکھی۔ آپ اس کتاب کو پڑھ کے دیکھ لیں، اس میں تمام مذاہب کی سوائے اس کے کہ مخالفت کی گئی ہے اور ان کی جو برائیاں وہ نکال کے پیش کی گئی ہیں، اور اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی طرح دیگر مذاہب میں بھی، خاص طور پر جو عیسائی پادری، وہ بھی جو اسلام کے خلاف صفحات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، ازواج مطہرات کے خلاف، صحابہ کے خلاف ایسے الفاظ انہوں نے اپنے کتابوں میں استعمال کیے ہیں جو بیان کرنے کے بھی قابل نہیں ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر فَجَمَعْنَاهُمْ جمع کا ایک نظارہ پیش فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ میں ہی وہ موعود ہوں جس کے متعلق تمام مذاہب کے اندر پیشگوئی کی گئی تھی کہ وہ آخری زمانے میں ظاہر ہوگا، اور ظاہر ہونے کے بعد تمام مذاہب کو ایک جگہ اکٹھا کرے گا، تمام دنیا کو اور تمام دنیا کے لوگوں کو ایک کر کے دکھائے گا۔ چنانچہ آپ نے پھر آ کر یہ اعلان فرمایا کہ دیکھو میں خدا نے مجھے بھیجا ہے، اور میرے آنے کا مقصد یہ ہے کہ میں خدائے واحد کی طرف بلاؤں اور دنیا کے تمام لوگوں کو آپسی بھائی چارے کا درس دوں۔ اور آپ نے یہ فرمایا کہ میں بنی نوع انسان سے ایسی محبت رکھتا ہوں جیسے والدہ مہربان اپنے بچوں سے رکھتی ہے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر۔ تو یہ جو بات آپ نے بیان فرمائی، صرف آپ نے نہیں بیان فرمائی، یہ گزشتہ جو مقدس صحیفے ہیں یا اسلام میں جو بزرگان گزرے ہیں انہوں نے بھی بتایا ہے کہ جب مسیح موعود آئے گا تو وہ آ کر کہے گا کہ میں ہی وہ آدم ہوں، میں ہی وہ شیس ہوں، میں ہی وہ نوح ہوں، اور میں ہی وہ موسیٰ ہوں، میں ہی وہ عیسیٰ ہوں، یہاں تک کہ وہ کہے گا کہ میں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بروز ہوں۔ میرے اندر تمام انبیاء جو ہیں بروز کی شکل میں آ گئے ہیں، اور یہ باتیں جو ہیں پرانے بزرگان بھی لکھتے چلے آئے ہیں، اور وہ مسیح موعود کی اور مہدی کی جو شان بیان کرتے ہیں وہ ان میں سے ایک میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ کہتے ہیں المہدی الذی یجیء فی آخر الزمان فإنہ یکون فی الاحکام الشریعۃ تابعا لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ مہدی جو آخری زمانے میں آئے گا وہ اپنے احکام کے لحاظ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تابع ہوگا۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ وفی العلوم والحقیقت تکون جمیع الانبیاء والاولیاء تابعین لہ، اور باقی علوم اور معرفت اور حقیقت کے لحاظ سے جتنے بھی انبیاء اور اولیاء سب اس کے تابع ہوں گے۔ اتنی عظیم الشان صفت اس کی بیان کی گئی ہے، اور یہ جمعناہم جمع جو قرآن مجید میں آیا اس کا اس میں نظارہ کھینچا گیا ہے۔ تو میں آخر میں چند لائنیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی اسی حوالے سے پڑھ کر اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں
یہ زمانہ وہی زمانہ ہے جس میں خدا تعالیٰ نے ارادہ فرمایا ہے کہ مختلف فرقوں کو ایک قوم بنا دے اور ان مذہبی جھگڑوں کو ختم کر کے آخر ایک ہی مذہب میں سب کو جمع کر دے۔ اور اسی زمانہ کی نسبت جو تلاطم امواج کا زمانہ ہے، خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا۔ اس آیت کو پہلی آیتوں کے ساتھ ملا کر یہ معنی ہے کہ جس زمانہ میں دنیا کے مذاہب کا بہت شور اٹھے گا اور ایک مذہب دوسرے مذہب پر ایسا پڑے گا جیسا کہ ایک موج دوسری موج پر پڑتی ہے اور ایک دوسرے کو ہلاک کرنا چاہیں گے، تب آسمان و زمین کا خدا اس تلاطم امواج کے زمانہ میں اپنے ہاتھوں سے بغیر دنیاوی اسباب کے ایک نیا سلسلہ پیدا کرے گا اور اس میں ان سب کو جمع کرے گا جو استعداد اور مناسبت رکھتے ہیں۔ تب وہ سمجھیں گے کہ مذہب کیا چیز ہے اور ان میں زندگی اور حقیقی راست بازی کی روح پھونکی جائے گی اور خدا کی معرفت کا ان کو جام پلایا جائے گا۔ اور ضرور ہے کہ یہ سلسلہ دنیا کا منقطع نہ ہو جب تک کہ یہ پیش گوئی کہ آج سے 1300 برس پہلے قرآن شریف نے دنیا میں شائع کی ہے پوری نہ ہو جائے۔ تو یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حوالہ سے پیش گوئی کے رنگ میں بھی یہ بات بیان فرمائی ہے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ حسن الجزا۔ خاکسار کا اگلا سوال محترم مولانا کے طارق احمد صاحب سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق فرمایا کہ جری اللہ فی حلل الانبیاء، اس کی کچھ تشریح فرمانے کی درخواست ہے۔ جی جزاکم اللہ تعالیٰ حسن جزا۔ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اس معرکۃ الآراء تصنیف براہین احمدیہ کے جو ابتدائی 4 حصص ہیں جو 1880-82 کے عرصے میں تالیف فرمائی ہیں اور شائع فرمایا ہے، اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف اپنے الہامات کا ذکر فرمایا ہے، اور ان الہامات میں اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کے نام سے آپ کو پکارا ہے، آپ کو مخاطب کیا ہے۔ مثال کے طور پر حضرت مسیح علیہ السلام کا ایک الہام ہے کہ اصنع الفلک بأعیننا، کہ جس طرح حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے قرآن مجید میں یہ آیت ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام کو یہ حکم دیتا ہے کہ میری آنکھوں کے سامنے ایک کشتی بنا، تو بعینی ہی وہی الفاظ جو قرآنی ہیں وہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے الہاماً عطا فرمایا ہے اور نوح کہہ کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پکارا ہے۔ اسی طرح سلام علیک یا ابراہیم کے الہام ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ابراہیم کہہ کے پکارا ہے۔ اسی طرح انت فیہم بمنزلۃ موسیٰ کا الہام ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو ہے وہ مشابہت عطا فرمائی ہے۔ تو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام ان الہامات کا ذکر فرماتے ہوئے یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے صرف حضرت عیسیٰ کا نام نہیں دیا ہے بلکہ مختلف انبیاء کا نام اللہ تعالیٰ نے میرا رکھا ہے۔ اور پھر ساتھ ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اس الہام کا ذکر فرمایا جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو مخاطب ہو کر فرمایا کہ جری اللہ فی حلل الانبیاء، یعنی اللہ تعالیٰ کا پہلوان، اللہ تعالیٰ کا رسول خدا فی حلل الانبیاء، گزشتہ جس قدر بھی راست باز اور مقدس نبی آئے ہیں ان کی پیرائیوں میں، ان کے لبادے میں جو ہے وہ مبعوث کیا جا رہا ہے۔ تو یہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک مقام ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس مقام کے تعلق سے یہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے پہلے جس قدر بھی انبیاء اس دنیا میں مبعوث ہوئے ہیں، صفات کے اعتبار سے یا ان کی زندگی میں ہونے والے رونما ہونے والے واقعات کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کے ساتھ ایک نسبت دی ہوئی ہے۔ اور حضرت اقدس مسیح علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ان انبیاء کی جو فطرت ہے، اس کا جو نقش ہے، وہ میری فطرت میں بھی جو ہے وہ ودیت کر رکھی گئی ہے۔ چنانچہ جب ہم گہرائی سے اس مضمون کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور تاریخ انبیاء کا بھی مطالعہ کریں گے اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی سیرت کا بھی مطالعہ کریں گے تو ہمیں ایسا لگے گا کہ گزشتہ انبیاء کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جس طرح تائید و نصرت فرمائی ہے، جس طرح ان کو مختلف دشمن کی سازشوں سے محفوظ فرمایا ہے، بعینی ہی اسی طرح حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ بھی خدا تعالیٰ کے معاملات ہیں۔ مثال کے طور پر جس طرح میں نے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیا تھا کہ نوح علیہ السلام کی جو قوم ہے وہ ناشکری اور اسی طرح تکفیر میں جب حد تجاوز کر گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو ہدایت فرمائی تھی کہ تم ایک کشتی جو ہے وہ تیار کرو۔ چنانچہ جب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو عذاب میں مبتلا کرنا تھا
تو نیک لوگوں کو بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ کشتی کا حضرت نوح علیہ السلام کے ذریعے سے انتظام فرمایا، جس کے ذریعے سے جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ جو قوم تھی جو آپ کی تائید میں کھڑی تھی اس کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ بیائنی ہی اسی طرح جب ہم حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کے زمانے میں بھی طاعون کی جو وبا ہے، جو مرض ہے، وہ پھوٹی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو الہاماً یہ فرمایا کہ انی احافظ کل من فی الدار، کہ جو بھی تمہاری اس در و دیوار کے جو چار دیواری ہے، یعنی جو جماعت جو تم نے قائم فرمائی ہے، اس میں آ جائے گا اور تمہاری تعلیمات کے مطابق جو ہے وہ اپنی زندگی گزارے گا تو اس کو طاعون کی وبا سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ محفوظ کرے گا۔ تو یہ بالکل مشابہت ہمیں حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کے ساتھ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے کی ملتی ہے۔ اسی طرح چاہے جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کی قتل کی سازش سے جو ہے وہ محفوظ کیا اور بچایا، تو بیائنی ہی اسی طرح حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے قتل کے حوالے سے بھی سازش ہوئی۔ بعض جو ہے وہ اس ارادے کے ساتھ آئے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے منصوبوں میں ان کو ناکام و نامراد کر دیا۔ تو غرض بتانے کا مقصد یہ ہے کہ گزشتہ جس قدر بھی مقدس راست باز انبیاء اس دنیا میں مبعوث ہوئے ہیں ان سب کے ساتھ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی مشابہت ہے اور آپ علیہ السلام کی نسبت ہے۔ تو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا ہے کہ یہ جو زمانہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے مجھے مامور فرمایا ہے، مبعوث فرمایا ہے، یہ جامع کمالات اخیار ہے، کہ جتنی بھی نیکیاں ہیں وہ سب اس زمانے میں جو ہے وہ پائی جاتی ہیں۔ اور اس کے بالمقابل آپ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا ہے کہ یہ زمانہ جامع کمالات اشرار بھی ہے، کہ جتنی زیادہ برائیاں ہیں وہ بھی اس زمانے میں جو ہے وہ پائی جاتی ہیں۔ لیکن ساتھ ہی حضرت اقدس مسیح موعود نے یہ بھی فرمایا ہے کہ لیکن خدا تعالیٰ کا رحم ہے، وہ اس حلیم ہے جس کی وجہ سے اس نے جو ہے وہ اس زمانے میں مہلت دی ہوئی ہے۔ چنانچہ اس فکرے پر بھی جب ہم حضرت مسیح موعود کے غور کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ سابق میں جس قدر بھی برائیاں تھیں مختلف انبیاء کے زمانے میں، وہ سب برائیوں کو اس زمانے میں ہم دیکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر خدا تعالیٰ کے انبیاء کی تکفیر اور ناشکری پر نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو ہے وہ سیلاب آ گیا تھا، تو آج بھی جو ہے وہ خدا تعالیٰ کے نبی کی جو ہے نا وہ اس کی تکفیر کی جاتی ہے، اس کو جو ہے نا وہ اس کا تمسخر جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم میں ہم دیکھتے ہیں کہ تبلیغ کے جو ذرائع ہیں اس کو بند کرنے کی کوشش کی گئی، اونٹنی کی جو ہے نا وہ ٹانگیں کاٹ دی گئیں۔ تو آج کے زمانے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح جماعت احمدیہ کے لیے تبلیغی راستوں کو جو ہے وہ بند کرنے کے حوالے سے مختلف ملکوں میں کوششیں کی جاتی ہیں۔ ناپ تول میں کمی اور دھوکہ دہی کی وجہ سے قوموں کو عذاب دی گئیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح مختلف ملکوں میں جو ہے وہ ناپ تول اور دھوکہ دہی کا جو ہے نا وہ بازار گرم ہے۔ لیکن حضرت مسیح موعود نے ایک جگہ یہ بھی فرمایا ہے کہ خدا تعالیٰ عذاب میں دھیما ہے، اور مسیح موعود نے ایک جگہ یہ بھی فرمایا ہے کہ قریب ہے کہ تم نوح کے زمانے کو دیکھو گے۔ تو مسیح موعود نے یہاں یہ بھی فرمایا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہر نیکی اور راست بازی کو اس زمانے میں دوبارہ قائم کر دیا ہے، تو اس کے بالمقابل ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ برائیاں بھی اسی طرح جس طرح گزشتہ انبیاء کے زمانے میں عروج پر تھیں تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ عروج پر ہیں، لیکن خدا تعالیٰ عذاب میں دھیما ہے اور اس نے لوگوں کو جو ہے وہ مہلت دی ہوئی ہے تاکہ لوگ جو ہے وہ اپنی اصلاح کر لیں۔ تو اس بات کی طرف بھی حضور نے خاص طور پر توجہ دلائی ہے، اور آج جب ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کس طرح تیسری عالمی جنگ کی طرف بڑھ رہی ہے اور عذاب کی طرف جو ہے وہ خدا تعالیٰ کے عذاب کو جو ہے وہ اپنے بد عملی کی نتیجے میں جو ہے نا وہ بلا رہی ہے دنیا، تو ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ خدا تعالیٰ کا جو عذاب ہے، جو قہر ہے، وہ بالکل ہی قریب ہے۔ پھر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا ہے کہ زمانہ اپنے اندر ایک گردش دوری رکھتا ہے، کہ جو نیک ہیں یا جو بد ہیں ان کے امثال جو ہیں وہ دنیا میں بار بار دہرائی جاتی ہے۔ تو حضرت مسیح موعود نے فرمایا کہ یہ جو الہام ہے جری اللہ فی حلول الانبیاء، اس میں بھی یہی بتایا گیا ہے کہ وہ جو تاریخی مثالیں ہیں وہ ایک مرتبہ پھر دہرائی جائیں گی۔ خدا تعالیٰ کی تائید و نصرت کے نظارے بھی ہم دیکھیں گے، اور اسی طرح خدا تعالیٰ کے جو قہری تجلی ہے اس کو بھی دیکھنا جو ہے وہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ پھر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے آگے ذوالقرنین کے ساتھ بھی اپنی مشابہت بیان فرمائی ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ ذوالقرنین بھی ایک نبی ہیں، حدیث میں بھی ذکر ملتا ہے کہ آنے والا جو مسیح موعود ہے وہ ذوالقرنین ہوگا۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود نے ایک لطیف نقطہ بھی یہاں پر بیان فرمایا ہے کہ حضرت مسیح موعود فرماتے ہیں کہ میں اس وقت میری عمر جو ہے وہ 68 ہو چکی ہے، اور ہر لحاظ سے جو ہے وہ 2 صدیوں کو جو ہے نا میں نے پایا ہے۔
مسیح السلام نے فرمایا کہ چاہے آپ ہجری کیلنڈر لے لیں تو میں نے 2 صدیاں پائی ہیں، آپ عیسائیوں کو کیلنڈر لے لیں تو میں نے 2 صدیاں پائی ہیں، اور مسیح السلام فرماتے ہیں کہ ہندوؤں کا جو کیلنڈر ہے جو بکرم اجیت پر چلتا ہے اس کے حساب سے دیکھ لیں تو میں نے 2 صدیاں پائی ہیں۔ بلکہ مسیح السلام نے یہاں تک فرمایا ہے کہ دنیا میں جس قدر بھی کیلنڈرز رائج ہیں، صدیاں مقرر شدہ ہیں، تو حضور فرماتے ہیں چاہے وہ شرقی ہوں غربی ہوں، ان سب کا میں نے جائزہ لیا ہے، اور میں نے دیکھا ہے کہ جتنی بھی صدیاں مقرر شدہ ہیں میں جو ہے وہ 2 صدیوں کو پانے والا جو ہے وہ ٹھہرا ہوں، اور یہ عین ذوالقرنین سے جو میری مشابہت ہے اس کے مطابق ہے۔ پھر آگے حضرت مسیح السلام نے ذوالقرنین کے تعلق سے مزید تفصیل بھی بیان فرمائی ہے کہ ان کے تعلق سے قرآن میں آتا ہے کہ انا مکنّا لہو فی الارض وآتیناہ من کل شیء سببا، کہ ذوالقرنین کو جو ہے زمین میں مستحکم ان کی جو ہے نا وہ مضبوط مستحکم جو ہے وہ ان کی جماعت بنی تھی، اور ان کو ہر قسم کی سہولت اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی تھی۔ تو مسیح السلام نے فرمایا کہ یہی الہام میری نسبت بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے مجھے کہ علم نجعل لک سہولۃ فی کل امر۔ پھر حضرت اقدس مسیح السلام فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں تبلیغ کے حوالے سے اور جتنی مضبوطی اسلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے رسل و رسائل کے حوالے سے یا اشاعت کتب کے حوالے سے، مسیح السلام فرماتے ہیں کہ جو برسوں میں جو مسافت طے ہوتی تھی آج جو ہے نا وہ چند گھنٹوں میں جو ہے نا وہ انسان طے کر لیتا ہے، جو پیغام پہنچنے میں جو ہے وہ کوسوں میلوں کا جو ہے نا وہ فاصلہ طے کرنا پڑتا تھا تو آج 2 منٹ میں جو ہے نا وہ دنیا کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک جو ہے نا وہ پیغام پہنچا دیا جاتا ہے۔ تو مسیح السلام نے فرمایا کہ جس طرح ذوالقرنین کو وہ مضبوطی کے تعلق سے قرآن مجید میں وعدہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ وعدے میرے ساتھ بھی جو ہیں وہ پورا فرمائے ہیں، اور یہ ساری سہولیات اسلام کی تبلیغ کے لیے اور اتمام حجت کے لیے اور اشاعت حق کے لیے اللہ تعالیٰ نے میرے لیے پیدا فرمائے ہیں، اور اس طرح بھی میں ذوالقرنین کے ساتھ جو ہے وہ کامل مشابہت رکھتا ہوں۔ غرض حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے یہی بیان فرمایا ہے کہ اسی آخری زمانے کے تعلق سے قرآن مجید کی جو سورۃ المرسلات کی آیت ہے کہ وَإِذَا الرُّسُلُ اُقِّتَتْ، اس میں بھی یہی پیشگوئی موجود ہے کہ آخری زمانے میں جو رسول آئے گا، جو نبی آئے گا، جیسے کہ محترم مولانا منیر احمد خادم صاحب نے یہ بھی فرمایا ہے کہ وہ موعود اقوام عالم ہوگا، کہ مختلف مذاہب میں جس موعود کے آنے کے تعلق سے پیشگوئیاں ہیں ان تمام پیشگوئیوں کو پورا کرنے والا ہوگا۔ تو جری اللہ فی حلول الانبیاء میں بھی یہی بتایا گیا ہے کہ وہ ان تمام پیشگوئیوں کو پورا کرنے والا بھی ہوگا، اور ان تمام انبیاء کے ساتھ اس کی نسبت بھی ہوگی، اس کی مشابہت بھی ہوگی، ان تمام گزشتہ انبیاء کی زندگیوں کے جو واقعات ہیں وہ اس کی زندگیوں میں بھی رونما ہوں گے، وہ جو تائید و نصرت کے نظارے ہیں اس کو بھی اس زمانے میں ہم سب مشاہدہ کریں گے۔ تو حضرت اقدس مسیح السلام نے اپنے ایک مختصر سے شعر میں بھی اس بات کو واضح فرمایا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں کبھی آدم، کبھی موسیٰ، کبھی یعقوب ہوں، نیز ابراہیم ہوں، نسلیں ہیں میری بے شمار۔ تو اس کے ساتھ میں اپنے جواب پر اکتفا کرتا ہوں۔ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا۔ ناظرین، ہمارے ناظرین کی طرف سے ہمیں کچھ سوال بذریعہ ٹیکسٹ میسج موصول ہوئے ہیں، ان میں سے ایک سوال میں یہاں پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ محترم ابو طالب صاحب ملیشیا سے اپنا سوال بذریعہ ٹیکسٹ میسج ہمیں بھیجتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، ان کا سوال ہے کہ لوگ آج احمدیت کو اس کی تعداد سے پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں، کیا یہ طریق درست ہے؟ نیز حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وفات کے بعد جماعت کی کیا تعداد تھی؟ میں محترم مولانا منیر احمد خادم صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ اختصار کے ساتھ اس سوال کا جواب دیں۔ سچائی کو پرکھنے کا جو ذریعہ ہے ہمارے پاس وہ ہے قرآن مجید۔ قرآن مجید نے علامتیں بیان فرما دی ہیں کہ کسی نبی کو پرکھنے کی کیا کیا علامتیں ہوتی ہیں اس کی سچائی کی۔ یہ تو کہیں نہیں لکھا کہ جس نبی کی تعداد ماننے والوں کی سب سے زیادہ ہوگی وہ سچا ہوگا، جس کی سب سے زیادہ نہیں ہوگی وہ سچا نہیں ہوگا۔ تعداد سے پرکھنے کا کہیں ذکر نہیں آتا۔ اگر یہ تعداد سے پرکھنے کا ذکر ہو تو پھر تو اسلام کی تعداد، مسلمانوں کی تعداد آج بھی عیسائیوں سے کم ہے، تو نعوذ باللہ من ذالک یہ کہا جائے گا کہ اسلام ٹھیک نہیں ہے، غلط ہے۔ تو تعداد تو کوئی پرکھنے والی چیز نہیں ہے۔ اور یہ جو آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب معراج کی جو حدیث آتی ہے اس میں آپ کو دکھایا گیا کہ انبیاء علیہ السلام میں سے بعض ایسے ہیں کہ ان کی امتیوں میں سے ایک آدمی ان کے ساتھ ہے، کسی کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے، کسی کا ساتھ صرف 10 آدمی ہیں، کسی کے ساتھ اتنے لوگ ہیں کہ جیسے
بادل سایہ کیا ہوا ہوتا ہے، اتنے افراد وہ اس کے پیچھے ہیں، تو کسی کے پاس ساتھ زیادہ ہیں، کسی کے کم ہیں، لیکن اگر کم تعداد والے وہ نبی تھے تو وہ نعوذ باللہ جھوٹے تو نہیں تھے نا، وہ بھی سچے تھے۔ تو یہ بات ہی غلط ہے، وہ اس لیے یہ بات اٹھائی جاتی ہے کہ احمدیوں کی تعداد غیر احمدیوں کی نسبت کم ہے، تو یہ اس کو دلیل بنایا جائے کہ غیر احمدی سچے ہیں، احمدی سچے نہیں ہیں۔ اصل غلبہ ہوتا ہے دلائل کا، دلائل کا جو غلبہ ہے اس کے اعتبار سے پرکھنے والی بات ہوتی ہے۔ آج کے زمانے میں باقی تمام مذاہب کے مقابل میں قرآن مجید اپنے دلائل کے لحاظ سے حاوی ہے، دلائل کے لحاظ سے غالب ہے، اور یہی اس دور میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سچائی ہے دلائل کے اعتبار سے پرکھی جائے گی، اور وہ دلائل کے اعتبار سے جماعت احمدیہ تمام مسلمان فرقوں پر حاوی ہے۔ اور اب تو یہ جو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے اس میں آئے دن آپ لوگ ہم سب دیکھتے رہتے ہیں۔ ایک دفعہ میں ایک دیکھ رہا تھا تو اس میں ایک مولوی صاحب کا بیان آ رہا تھا کہ ہم لوگ قرآن حدیث کے اعتبار سے احمدیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ وہ زمانہ ختم ہو گیا جب تم ختم نبوت کے حوالے سے احمدیوں کا مقابلہ کرتے تھے، اب خاتم النبیین کے دلیل کو ختم کر دو۔ مطلب اتنی مایوسی ان لوگوں میں چھا گئی ہے۔ اور انہوں نے اپنا ایک واقعہ بیان کیا اسی مولوی صاحب نے کہ ایک ان کا شخص جو آ کے ہمارے تبلیغی جماعت میں آ کے بیٹھ گیا، تو جب وہ مجھ سے باتیں کر رہا تھا تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ وہ کوئی بڑا منجا ہوا مربی ہے احمدیوں کا، حالانکہ وہ ایک عام آدمی تھا اور وہ ہمیں بات نہیں کرنے دیتا تھا۔ تو اصل تو مقابلہ وہ ہے جو دلائل کے اعتبار سے ہو، تو دلائل کے اعتبار سے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جماعت احمدیہ حاوی ہے، جماعت احمدیہ غالب ہے، اور تا قیامت غالب رہے گی انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا۔ ناظرین، ایک اور سوال ہمیں بذریعہ ٹیکسٹ میسج موصول ہوا ہے، میں وہ سوال بھی یہاں پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ سوال ہے کہ کیا اللہ کو پتہ ہے کہ کون دوزخ میں جائے گا اور کون جنت میں؟ اگر اللہ کو پتہ ہے تو انسان کی مرضی کدھر گئی؟ پھر کیا برائی ہمیشہ رہے گی؟ پھر اللہ کو انسان بنانا نہیں چاہیے تھا؟ میں محترم کے طارق احمد صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ اختصار کے ساتھ اس سوال کا جواب دیں۔ جی جزاکم اللہ۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کو اپنے خالق کی جو عبادت ہے وہ جنت کی لالچ میں یا دوزخ کے خوف سے جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے، بلکہ خدا تعالیٰ کے انسان پر احسانات ہیں، اور ان احسانات کو یاد کرتے ہوئے انسان کو عبادت کا جو ہے وہ حق ہے اس کو ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ مجھے جنت ملے گی اس وجہ سے جو ہے وہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت بجا لاؤں یا اس کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کروں۔ اور اسی کی طرف حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے بھی، جیسا کہ حضور کا یہ معروف اقتباس ہے جس میں حضور فرماتے ہیں کہ ہمارا بہشت ہمارا خدا ہے، ہماری اعلیٰ لذات ہمارے خدا میں ہیں۔ تو خدا کے ساتھ اپنا تعلق جو مضبوط کرنا ہے وہ جنت یا دوزخ کی وجہ سے نہیں، بلکہ خدا تعالیٰ کے اس کے احسانات، اس نے ہمیں پیدا کیا، ہماری مختلف ضروریات کا خیال رکھا، ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں خدا تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ خدا تعالیٰ علیم و خبیر ہے، اس کو علم ہے کہ جو ہے نا وہ کون سیدھے راستے پر ہے اور کون جو ہے وہ غلط راستے پر ہے۔ اس کی میں ایک مثال آپ کو اس طرح سے بتا سکتا ہوں کہ جس طرح حضرت مرزا بشیر احمد صاحب ایم اے نے بھی اپنی کتاب میں اس کا ذکر فرمایا ہے کہ مثال کے طور پر ایک فراست والا انسان ہے، وہ دیکھتا ہے کہ ایک جگہ پر کچھ لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں جس سے وہ پہچان لیتا ہے کہ یہ شاید بینک رابری کرنے کے لیے جا رہے ہیں، کیونکہ وہ جو گفتگو کرنے والے ہیں وہ بات کر رہے ہیں کہ بھئی وہ بینک کا جو ہے نا وہ سیکیورٹی گارڈ کب جو ہے وہ چائے پینے کے لیے جاتا ہے، یا اس کے کتنے سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوئے ہیں، کہاں جو ہے نا اس کی بجلی کا کنیکشن ہے۔ تو یہ سب باتوں کو جب ایک فراست والا انسان سنتا ہے تو وہ اندازہ لگا لیتا ہے کہ یہ بینک جو ہے نا وہ چوری کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اس نے ان کو بینک چوری کرنے پر مجبور کیا، کیونکہ یہ جانتا تھا تو اس نے جو ہے نا وہ مجبور کیا۔ تو بالکل بے آئینی ہی یہی حالت ہے خدا تعالیٰ کے علیم و خبیر ہونے کا۔ اس کا بالکل جو ہائی لیول ہو سکتا ہے اس فراست کا وہ خدا تعالیٰ کو حاصل ہے۔ تو خدا تعالیٰ کا یہ جان لینا کہ کون نیکی کے راستے پر ہے اور کون بدی کے راستے پر ہے، تو کسی کو مجبور نہیں کرتا ہے کہ وہ جو ہے نا وہ ضرور بدی کے راستے پر ہی جائے۔
بلکہ جب قرآن مجید کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ انسان کو جو ہے وہ اس کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں رکھ دی ہیں، اس کو سمجھا دی گئی ہیں کہ اچھی باتیں کون سی ہیں، بری باتیں کون سی ہیں، کون سے نیک کام ہیں جس کو بجا لانا ضروری ہے، اور کون سے برے کام ہیں جس سے اعراض کرنا انسان کے لیے ضروری ہے۔ پھر اسی طرح قرآن مجید کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ جب شیطان کا خدا کے ساتھ مکالمہ ہوتا ہے تو شیطان خدا سے کہتا ہے کہ میں جو ہے نا جو تیرے راستے پر آ رہے ہیں بندے ان کو میں گمراہ کروں گا، اس کی جو نا مجھے جو نا وہ مہلت دی جائے۔ تو خدا کہتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، تم گمراہ کرنے کی کوشش کر لو، اور خدا ساتھ ہی کہتا ہے کہ جو میرے اپنے مقرب بندے ہوتے ہیں جن کا خدا کے ساتھ جو ہے وہ پختہ تعلق ہوتا ہے وہ تمہاری باتوں میں نہیں آئیں گے، وہ ضرور مجھے حاصل کریں گے۔ ہاں جو کمزور لوگ ہوں گے، جو راہ راست سے بھٹک جائیں گے، ان پر جو ہے وہ تمہیں دسترس حاصل ہو جائے گا، اور ان کو پھر جو ہے میں عذاب میں جو ہے وہ مبتلا کروں گا۔ تو یہ دراصل جو ہے وہ خدا تعالیٰ کی قدرت ہے، یا اس کا علیم و خبیر ہونا، یا جنت و دوزخ کی جو باتیں ہم کرتے ہیں وہ اس سے یہ مراد ہے۔ جنت اور دوزخ کی جس طرح انہوں نے بات کی ہے تو اس سے خدا کو کیا فائدہ ہے؟ حضور انور عید اللہ تعالیٰ بن اصل عزیز سے بھی اس حوالے سے ایک سوال ہوا تھا، تو حضور نے فرمایا کہ جس طرح ایک ٹیچر ہے وہ امتحان کے بعد کسی کو پاس کرتا ہے، کسی اسٹوڈنٹ کو فیل کرتا ہے، تو اس سے ٹیچر کا کیا فائدہ ہے؟ یا ماں ہے، ماں اپنے بچے کو جو ہے وہ کوئی انعام دیتی ہے، یا کبھی اس کو بیماری سے شفایابی کے لیے کوئی کڑوی دوائی دے دیتی ہے، تو اس سے ماں کو کیا فائدہ ہے؟ اس سے تو اس بچے کو فائدہ ہے، ٹیچر کو کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ اس طالب علم کو فائدہ ہے کہ وہ اپنی زندگی کو سنوار لیتا ہے۔ تو یہی دراصل دوزخ اور جنت کی جو ہے وہ حقیقت ہے۔ اور جس طرح کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا اس سوال کے جواب کے آغاز میں، انسان کو نہ جنت کی لالچ سے نہ دوزخ کے خوف سے خدا کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا چاہیے، بلکہ خدا تعالیٰ کے ساتھ ایک حقیقی محبت اور اس کے احسانات کو یاد کرتے ہوئے اپنے خالق حقیقی کے ساتھ ایک مضبوط تعلق قائم کرنا انسان کی پیدائش کا مقصد ہے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ حسن الجزا۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے خاکسار کا اگلا سوال محترم مولانا منیر احمد خادم صاحب سے یہ ہے کہ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اس کتاب براہین احمدیہ حصہ پنجم میں معرفت الہی کے حصول کے کچھ رہنما اصول بیان فرمائے ہیں، تو اس کی کچھ تشریح کرنے کی درخواست ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے قرآن مجید کے حوالے سے جو معرفت الہی کے حصول کے جو رہنما اصول بیان فرمائے ہیں وہ اس طرح میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلی آیت یہ ہے کہ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ملاقات حاصل کرنا چاہتا ہے، اپنے رب کی ملاقات، تو فرمایا فلیعمل عملا صالحا، چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے، اور آگے فرمایا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اپنے رب کی عبادت میں جو ایک ہے، اکیلا ہے، کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ تو اعمال صالحہ بجا لانا اور برے کاموں سے بچنا، یہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کا سب سے پہلا گر ہے، پہلا یہ زینہ سمجھ لیا جائے، طریقہ سمجھ لیا جائے۔ اب اعمال صالحہ کون سے بہتر ہیں؟ ایک آدمی ہمارے اسلام میں اعمال صالحہ کی کیا آگے ڈیفینیشن کی گئی ہے کہ اعمال صالحہ کیا ہیں؟ اگر ہم کوئی عمل کریں تو کون سا عمل خدا کو محبوب ہے؟ تو اس کے لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ سے پیار کرنا چاہتے ہو تو میری پیروی کرو تو اللہ تم سے پیار کرنے لگے گا۔ تو اس میں کیا پتہ لگا کہ اعمال صالحہ وہ کہلائیں گے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں کیے جائیں گے۔ اب مثال کے طور پر میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ صبح کی نماز فجر کی پڑھنا اعمال صالحہ میں شامل ہے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 2 رکعت جو ہے وہ اس کی سنت پہلے پڑھنی ہے، بعد میں 2 رکعت جو ہے وہ فرض پڑھنے ہیں۔ تو کوئی آدمی کہے چلو آج میرا زیادہ اعمال صالحہ بجا لانے کا دل کرتا ہے تو میں فجر کی 8 رکعتیں پڑھ لیتا ہوں، تو وہ تو کوئی اعمال صالحہ نہیں ہوں گے۔ تو قرآن مجید نے
یہ ایک سانچہ بنایا ہے کہ اعمال صالحہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چل کر ہی ہوں گے۔ اب بعض ایسی باتیں جو ہمیں ان کی حکمتیں سمجھ آتی ہیں، بلکہ اکثر کی سمجھ میں آتی ہیں، ممکن ہے بعض ایسی باتیں جن کی حکمت سمجھ میں نہ آتی ہو، سمجھ نہیں بھی آتی تو وہی اعمال صالحہ ہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بجا لائے، اور انہی کو بجا لانے سے ہی اللہ تعالیٰ کا پیار، اللہ تعالیٰ کی ملاقات، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ ایک دوسرا آپ سمجھ لیں زینہ کہ اعمال صالحہ بجا لانا، پھر اعمال صالحہ کیا ہیں، ان کو کس رنگ میں بجا لانا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ جس نے سونپ دیا خود کو اللہ کے، اپنے آپ کو اللہ کو سونپ دیا کہ بس میں تیرا ہو گیا، تو جو مجھ سے چاہے سلوک کر، میں تیرا ہوں۔ اسلامہ کا معنی یہ ہے کہ سونپ دینا، اپنے آپ کو خدا کے سپرد کر دیا۔ آگے فرماتے ہیں وہ محسن، اور وہ محسن ہو گیا تو اس کا اجر اللہ کے پاس ہے، اس کے رب کے پاس ہے۔ نتیجہ یہ اس کو ملے گا اس کا کہ نہ اس کو کوئی ڈر ہوگا اور نہ وہ غمگین۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس میں سعادت تامہ کے 3 درجے بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا درجہ ہے فنا کا، جو بلا من اسلم وجہہ، کہ اپنے آپ کو اللہ کو سونپ دینا کا مطلب اپنے وجود کو فنا کر دینا خدا تعالیٰ کی ذات میں، تو سعادت تامہ کا یہ پہلا درجہ۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ وہو محسن، فرماتے ہیں پھر بعد اس کے وہو محسن کا فقرہ مرتبہ بقا کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ جب ایک انسان خدا تعالیٰ کا ہونے کے بعد محسن بنتا ہے، کیونکہ جب انسان بعد فنائے اکمل و عتم و سلب جذبات نفسانی الہی جذبہ اور تحریک سے پھر جنبش میں آیا، پھر حرکت میں آیا، تو وہ جو اس کی حرکت ہے نا، یہ حیات ثانی ہے۔ گویا فنا کے بعد محسن کا مطلب کیا ہے کہ اس کو حیات ثانی نصیب ہوگی، اور صوفیاء نے اس درجے کا نام رکھا بقا، کہ فنا کے بعد اس کو بقا نصیب ہو گئی۔ اور آگے پھر فلہ اجرہ عند ربہ، اس میں لقاء کی طرف ہے کہ اللہ تعالیٰ جو اس کا رب ہے اس کا اجر دیتا ہے، اور نہ اس کو پھر کوئی غم، نہ کوئی فکر، وہ خدا کا ہو گیا، خدا اس کا ہو گیا۔ تو یہ 3 درجے ہیں، پہلا درجہ فنا، دوسرا بقا، تیسرا لقاء۔ جب یہ 3 درجے حاصل ہو جاتے ہیں تو گویا کہ انسان کو خدا تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو گئی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو یہ پہلا درجہ ہے فنا کا، یہ کسبی ہے، اس کے لیے انسان کو کوشش کرنی ہوتی ہے، اور اس کے لیے قرآن مجید میں ایک جگہ اللہ فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو لوگ ہمارے راستے میں جہاد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، کیونکہ خدا کا راستہ ایسا ہے کہ ایسا سہل نہیں ہے کہ بغیر کوشش کیے ہی نصیب ہو جائے، اس کے لیے بڑی کوششیں کرنی پڑتی ہیں، بڑا مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، تو یہ کسبی ہے۔ جب یہ انسان کسبی راستے سے داخل ہو کر فنا کے راستے سے آگے چلا جاتا ہے تو فرماتے ہیں کہ آگے جو بقا اور لقاء کے درجات ہیں وہ وہبی ہوتے ہیں، وہ خود بخود آگے انسان کو پھر اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی لقاء کے ساتھ ساتھ اس کی بشارتیں، اس کے الہامات، اس کے کلمات ایسے بندوں کو ملنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ خدا تعالیٰ کی جو معرفت ہے، معرفت الہی کے جو اصول ہیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائے ہیں، وہ میں نے خلاصے کے طور پر یہاں بیان کیے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جس وقت انسان عرفان اور یقین اور توکل اور محبت میں ایسا عالی مرتبہ کا ہو جائے کہ اس کے خلوص اور ایمان اور وفا کا اجر اس کی نظر میں وہمی اور خیالی نہ رہے، بلکہ ایسا یقین ہو کہ وہ اس کو مل چکا ہے، خوف اٹھ جائے اور غم کا نام و نشان نہ رہے، تو یہی حالت لقاء ہے۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا آخر میں ایک اس بارے میں ایک چھوٹا سا اقتباس پڑھ کے میں ختم کرتا ہوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں
جو لوگ سچے دل سے خدا کے طالب ہیں جو لوگ سچے دل سے خدا کے طالب ہیں وہ خوب جانتے ہیں کہ خدا کی معرفت خدا کے ذریعہ سے ہی میسر آ سکتی ہے، اور خدا کو خدا کے ساتھ ہی شناخت کر سکتے ہیں، اور خدا اپنی محبت آپ ہی پوری کر سکتا ہے، انسان کے اختیار میں نہیں، اور انسان کبھی کسی ہیلا سے گناہ سے بیزار ہو کر اس کا قرب حاصل نہیں کر سکتا جب تک کہ معرفت کاملہ حاصل نہ ہو، اور اس جگہ کوئی کفارہ مفید نہیں اور کوئی طریق ایسا نہیں جو گناہ سے پاک کر سکے۔ عیسائی لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم خون مسیح پر ایمان لے آئے، اب ہمارے سارے گناہ دھل جائیں گے، تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کتنے عیسائی ہیں جو اس کفارے پر ایمان لا کر انہوں نے اپنی پاک زندگی اختیار کر لی، بلکہ گناہوں کی دلدل میں عیسائی دنیا اس کفارے کے عقیدے کی وجہ سے زیادہ دھس گئی۔ تو وہ جو اسلام کا عقیدہ توبہ کا، خدا کی طرف رجوع کرنے کا، خدا سے محبت کرنے کا، وہی ہے اصل جو انسان کو خدا کی معرفت اور نجات دلا سکتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ کوئی کفارہ مفید نہیں اور کوئی طریق ایسا نہیں جو گناہ سے پاک کر سکے بجز اس کامل معرفت کے جو کامل محبت اور کامل خوف کو پیدا کرتی ہے، اور کامل محبت اور کامل خوف یہی دونوں چیزیں ہیں جو گناہ سے روکتی ہیں، کیونکہ محبت اور خوف کی آگ جب بھڑکتی ہے تو گناہ کے خس و خاشاک کو جلا کر بھسم کر دیتی ہے، اور یہ پاک آگ اور گناہ کی گندی آگ دونوں جمع ہو ہی نہیں سکتی۔ غرض انسان نہ بدی سے رک سکتا ہے اور نہ محبت میں ترقی کر سکتا ہے جب تک کہ کامل معرفت اس کو نصیب نہ ہو، اور کامل معرفت نہیں ملتی جب تک کہ انسان کو خدا تعالیٰ کی طرف سے زندہ برکات اور معجزات نہ دیے جائیں۔ یہ دیباچہ براہین احمدیہ حصہ پنجم سے حوالہ لیا گیا ہے، صفحہ نمبر 6 ہے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ حسن الجزا۔ خاکسار کا اگلا سوال محترم مولانا کے طارق احمد صاحب سے یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو واقعہ معراج تھا اسے سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا ہے، تو اس کی کچھ اور مزید تفصیل بیان فرمانے کی درخواست ہے۔ جی جزاکم اللہ تعالیٰ حسن جزا۔ کتاب براہین احمدیہ میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حوالے سے بھی بحث کی ہے اور دلائل دنیا کے سامنے پیش فرمائے ہیں کہ حضرت مسیح ناصری علیہ السلام بجسم عنصری آسمان پر تشریف نہیں لے گئے ہیں، بلکہ وہ ایک نبی کے طور پر انہوں نے ایک زندگی گزاری ہے اس دنیا میں ہی، اور اس دنیا میں ہی وہ وفات پائے ہیں اور اسی عرض میں جو ہیں وہ مدفون بھی ہیں۔ چنانچہ اس بحث میں حضرت اقدس مسیح علیہ السلام نے یہ بات بھی بیان فرمائی ہے کہ جو غیر احمدی مسلمان ہیں ان کے اندر واقعہ معراج اور اسراء کے تعلق سے مختلف توہمات کے وہ شکار ہیں۔ چنانچہ وہ واقعہ معراج کو بھی اس طرح وہ اس پر ایمان لاتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بجسدہ العنصری جو ہے وہ معراج پر تشریف لے گئے تھے، اور انہوں نے جو ہے وہ دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بجسدہ العنصری جو ہے وہ دیکھا ہے۔ اب وہ واقعہ معراج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جسمانی جو جسم کے ساتھ جو ہے وہ آسمان پر جانا اس لیے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بجسدہ العنصری آسمان پر جانے میں ان کو جو ہے وہ ایک دلیل مل سکے، اور اس بات کو وہ زیادہ تقویت کے ساتھ جو ہے وہ دنیا کے سامنے پیش کر سکے۔ جبکہ جیسے کہ میں نے بتایا کہ یہ واقعہ اور اسراء اسلامی لٹریچر میں اس کے تعلق سے مختلف واقعات اور باتیں جو ہیں وہ بھری پڑی ہیں، لیکن افراط و تفرید کا شکار ہے یہ معاملہ۔ پہلی غلطی تو مسلمانوں کی یہ ہے کہ وہ ان دونوں واقعہ کو ایک ہی واقعہ سمجھتے ہیں، اسراء اور معراج کو، جبکہ معراج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد الحرام میں ہوتے ہیں اور حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کو روحانی اعتبار سے ایک سفر پر لے جاتے ہیں جس میں آسمان کی طرف آپ کا عروج ہوتا ہے اور خدا تعالیٰ سے ان کی جو ہے وہ ملاقات ہوتی ہے، اور مختلف گزشتہ انبیاء سے بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ ملاقات ہوتی ہے۔ اور معراج کے تعلق سے سورۃ النجم میں جو ہے وہ ذکر ہے، اسی طرح احادیث میں بھی اس کے تعلق سے مختلف ذکر ملتا ہے۔ جبکہ اسراء وہ بھی ایک روحانی سفر ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس تک جو ہے وہ بعض مصلحت کے تحت جو ہے وہ لے جایا گیا ہے۔ تو پہلی غلطی تو مسلمان یہ کرتے ہیں کہ وہ یہ دونوں واقعہ کو ایک ہی واقعہ تسلیم کرتے ہیں، جبکہ یہ دونوں مختلف واقعات ہیں۔ سورہ
نجم میں جو ہے وہ معراج کا ذکر ہے اور سورہ بنی اسرائیل میں واقعہ اسراء کا ذکر ہے۔ اسی طرح جب ہم احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں زیادہ واضح رنگ میں جو ہے وہ یہ باتیں سمجھ آ جاتی ہیں کہ یہ آخر روحانی سفر تھے یا جسمانی سفر تھا۔ سب سے پہلے تو ہمارے لیے قرآن مجید کی دلیل ہے۔ جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو سورۃ النجم کی یہ آیت ہے کہ ما کذب الفؤاد ما رأى، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل نے جو دیکھا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے دل نے جو باتیں دیکھی ہیں، فؤاد کا لفظ ہے نا وہ یہاں پر استعمال کیا گیا ہے، وہ سچی ہیں، وہ جھوٹی نہیں ہیں، بلکہ وہ حقائق پر مشتمل باتیں ہیں جو آپ کے دل نے جو ہے نا وہ دیکھا اور بیان کیا۔ تو اس سے ہمیں واضح طور پر پتہ لگتا ہے کہ قرآن میں یہ نہیں کہا گیا ہے کہ آپ نے اپنی آنکھوں سے جو ہے نا وہ دیکھا، آپ نے جو ہے نا وہ جسمانی طور پر جو ہے نا وہ آپ کا سفر ہوا، بلکہ ایک روحانی عالم کی بات ہو رہی ہے کہ دل کے ساتھ تعلق رکھنے والی ایک بات ہے کہ جس کا قرآن مجید نے واضح طور پر جو ہے نا وہ ذکر فرمایا ہے کہ آپ کی دل نے ان سب باتوں کو جو ہے نا وہ دیکھا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے کے تعلق سے احادیث کا بھی جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ انبیاء جو ہوتے ہیں وہ جب سوتے ہیں تو ان کا دل جو ہے وہ خدا تعالیٰ کی محبت میں جاگ رہا ہوتا ہے۔ چنانچہ اس کا کیفیت کا احادیث میں ذکر ملتا ہے کہ تنام عیناہ ولا ینام قلبہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آنکھیں ہیں وہ تو سو جاتی ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دل ہے وہ بیدار رہتا ہے، وہ جاگتا ہے۔ تو یہ ایک خدا تعالیٰ کے ساتھ آپ کے تعلق کا ایک روحانی کیفیت ہے جو یہاں پر بیان کی گئی ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر سوئے ہوتے ہیں لیکن آپ کا دل خدا تعالیٰ کی محبت میں جاگ رہا ہوتا ہے۔ چنانچہ جب احادیث کا ہم مزید گہرائی سے جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ جو معراج کا واقعہ، اس کے تعلق سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بھی روایت ہے کہ آپ فرماتی ہیں کہ ما فقد جسدہ، کہ جب یہ معراج کا واقعہ ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد الحرام میں جو حتیم والی جگہ ہے وہاں پر آپ لیٹے ہوئے تھے، تو عائشہ کہہ رہی ہیں کہ ان کا جو جسد ہے، ان کا جو جسم ہے وہ تو وہیں پر موجود تھا، ایسا نہیں ہوا کہ جو ہے نا حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کو اس جسم کے ساتھ ہی جو ہے نا وہ آسمان پر لے گئے ہیں، ایسا نہیں ہوا ہے، بلکہ آپ کا جسم تو وہیں پر موجود تھا۔ اسی طرح اور احادیث کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بھی ذکر ملتا ہے کہ ثم استيقظ فهو فی مسجد الحرام، کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو وہ مسجد حرام میں جو ہے نا وہ موجود تھے۔ تو اس بیداری سے بھی ہمیں پتہ لگتا ہے کہ وہ ایک عالم کشف ہے، وہ عین بیداری میں ایک عظیم الشان کشف ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دکھایا، جس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے آپ کو آسمان کی جو ہے نا وہ سیر کرائی، مختلف گزشتہ انبیاءوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی اور اللہ تعالیٰ سے بھی آپ کی جو ہے وہ ملاقات ہوئی۔ اسی طرح حدیث میں یہ بھی ذکر ملتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، جس کو مختلف ائمہ سلف نے بھی اس کو جو ہے وہ مختلف مقامات پر اس کا ذکر کیا ہے، جس میں آپ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جسمانی آنکھ کے ساتھ خدا کو نہیں دیکھا ہے، اور جو یہ کہتا ہے کہ وہ جھوٹا ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات میں جسمانی آنکھوں کے ساتھ خدا تعالیٰ کو نہیں دیکھا ہے، بلکہ جو یہ کہتا ہے وہ جھوٹا ہے۔ اور آپ یہ بھی بیان فرماتی ہیں کہ میری تو رونگٹیں کھڑی ہو جاتی ہیں کہ جب کہے کہ کوئی ظاہری آنکھ سے جو ہے نا وہ خدا تعالیٰ کو دیکھ سکتا ہے۔ خدا تعالیٰ تو ورا الورا وجود ہے، اس کو ظاہری آنکھوں سے تو انسان نہیں دیکھ سکتا ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کی جب مشیت ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے قرب کے جو مدارج ہیں اس کو جب انسان طے کرتا ہے تو پھر خدا تعالیٰ اپنا دیدار جو ہے وہ ایک انسان کو جو ہے وہ عطا کرتا ہے۔ تو اس سے بھی ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یہ سب باتیں روحانی عالم کی باتیں ہیں، روحانی سفر کے تعلق سے باتیں ہو رہی ہیں اور عالمی کشف کی باتیں ہو رہی ہیں، کوئی ظاہری بات جو ہے وہ یہاں پر نہیں ہو رہی ہے۔ چنانچہ اس واقعہ کا میں مختصر ذکر بھی کرتا ہوں کہ جیسا کہ میں نے بتایا کہ مسجد الحرام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے اور حتیم کا وہ مقام تھا جہاں پر آپ لیٹے ہوئے تھے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام وہاں پر تشریف لاتے ہیں۔ آپ واقعہ حدیث میں اس طرح ذکر ملتا ہے کہ وہ آپ کو اٹھا کر لے جاتے ہیں، سب سے پہلے آپ کے دل کو زمزم کے پانی سے صاف کرتے ہیں، پھر اس میں ایمان اور یقین کو جو ہے وہ بھر دیتے ہیں، پھر ان کو جو ہے وہ پہلے آسمان پر لے جاتے ہیں جہاں پر آدم سے ان کی ملاقات ہوتی ہے، تو ساتھ کے ساتھ جو ہے وہ آدم کی جو امت ہے وہ بھی دکھائی جاتی ہے، اور جب آدم علیہ السلام ایک طرف ہوتے ہیں تو وہ خوش ہوتے ہیں، دوسری طرف ہوتے ہیں تو غم میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس کے بارے میں جب آپ وسلم دریافت فرماتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ نہیں، میری امت کے جو نیک لوگ ہیں ان کی طرف جب میں دیکھتا ہوں تو مجھے سکون ملتا ہے، اور جو میری امت کے برے لوگ ہیں ان کی طرف میں دیکھتا ہوں تو میں غم میں مبتلا ہوتا ہوں۔ اس کے بعد دوسرے آسمان پر چلے جاتے ہیں
تو ہر آسمان پر داروغہ بھی ہوتا ہے, وہ پوچھتا بھی ہے کہ آپ کون ہیں, تو کہا جاتا ہے کہ جبرائیل. خیر وہ بہت تفصیلی مطلب واقعہ ہے اور ذکر ہے اس کا. تو غرض دوسرے آسمان پر جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوتی ہے. پھر اسی طرح اللہ ترتیب جو ہے وہ مختلف انبیاء سے حضرت یوسف, حضرت ادریس, حضرت ہارون علیہ السلام, اسی طرح پھر چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام وغیرہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوتی ہے. تو غیر احمدی جو مسلمان ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو رفع ہے, وہ جس طرح وہ سوچتے ہیں کہ جسمانی طور پر آسمان کی طرف ان کو اٹھا لیا گیا ہے, اس کو ثابت کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی جسمانی طور پر ہی معراج پر تشریف لے گئے تھے اور وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ان کی ملاقات ہوئی ہے. جبکہ میں نے احادیث کے مختلف حوالے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں جس میں ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یہ کشفی حالت کا جو ہے نا وہ بیان ہے اور اس میں ساری روحانی باتیں جو ہے نا وہ بیان کی جا رہی ہیں. چنانچہ اگر ہم معراج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کا بھی اگر ہم گہرائی سے جائزہ لیتے ہیں تو صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تو حضرت وسلم کی ملاقات نہیں ہوئی, بلکہ حضرت یحییٰ سے بھی ہوئی ہے, حضرت موسیٰ سے بھی ہوئی ہے, حضرت یوسف, حضرت ہارون, حضرت یوسف علیہ السلام, ادریس علیہ السلام, سب سے ملاقاتیں ہوئی ہیں. تو کیا ہم یہ تسلیم کریں گے کہ یہ سارے بھی جو ہے نا وہ آسمان پر زندہ ہیں؟ صرف عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے کیوں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے جسم کے ساتھ جو ہے نا وہ آسمان پر زندہ ہیں, بلکہ سارے انبیاء سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی ہے. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیفیت بیان فرمائی ہے واقعات کی اور انبیاء علیہ السلام سے ملاقات کی, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی نرالا جسم کا تو نہیں ذکر فرمایا کہ یہ بھائی میں نے باقی سارے انبیاء جو ہے نا ان سے تو اس طرح ملاقات ہوئی لیکن حضرت عیسیٰ سے اس طرح ملاقات ہوئی. کوئی تفریق نہیں ہے, بلکہ تمام جتنے بھی گزشتہ انبیاء ہیں ان سے ایک جیسی ملاقات ہوئی ہے. تو کہاں سے جو غیر احمدی مسلمان ہیں ظاہر پر ان چیزوں کو جو ہے نا وہ معمول کر لیتے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک امتیازی شان جو ہے وہ دینے کی کوشش کرتے ہیں, یہ تو ہماری سمجھ میں نہیں آتی یہ بات. بلکہ حال ہی میں ایک ویڈیو کلپ میں نے یہ دیکھا ہے کہ ایک نوجوان مسلم ہے, بڑا معروف صحافی ہے, اس کو ایک عیسائی معراج کے واقعہ کو لے کر جو ہے وہ اس کی جو ہے نا وہ تمسخر جو ہے نا اس کا اڑا رہا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ تم 20ویں صدی اتنی ترقی یافتہ زمانے میں تم کہاں سے اس بات پر یقین رکھتے ہو کہ جبرائیل جو ہے نا وہ گھوڑے لے کر آئے تھے اور انہوں نے گھوڑے پر آسمان وسلم کو بٹھا لیا اور آسمان پر تم ان کو جو ہے نا وہ لے کر گئے, تم کہاں ان باتوں پر یقین رکھتے ہو؟ تو وہ جو نوجوان مسلمان ہے وہ شرمندگی جو ہے نا اٹھائی ہوئی ہے اس نے اور جو ہے نا وہ خاموش وہاں پر بیٹھا ہوا ہے. تو آج کل کے نوجوان بھی ان چیزوں سے جوجھ رہے ہیں کہ اسلامی اور مسلمان جو غیر احمدی مسلمان ہیں انہوں نے ایسی ایسی باتیں ان کو سکھا دی ہیں, ان کو دین کے نام پر سکھا دی ہیں جو کہ بالکل ہی غیر معقول ہیں اور سائنسی اعتبار سے جس کو جو ہے نا وہ تسلیم ہی نہیں کیا جاتا. ہم یہاں پر یہ نہیں بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو قدرت حاصل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا کسی شخص کو جو ہے نا آسمان پر اٹھا لے, بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کیا کہتا ہے اس کو جو ہے نا وہ دیکھیں. قرآن مجید میں کفار مکہ کے تعلق سے آتا ہے کہ انہوں نے اسلم سے مطالبہ کیا تھا کہ اگر آپ سچے ہیں تو آپ جو ہے نا وہ آسمان پر چڑھ جائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ان کو جواب دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے, میں تو محض ایک بشر رسول ہوں, ایک انسان ہوں, میں کس طرح آسمان پر جو ہے نا وہ چڑھ سکتا ہوں. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین انسان ہیں ان کی یہ کیفیت ہے اور وہ آسمان پر جانے سے منع کر رہے ہیں, تو پھر کس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ 2000 سال سے آسمان پر بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو کیا وہاں پر کوئی خاص حجرہ دیا گیا ہے؟ تو غرض حضرت مسیح موعود السلام کتاب براہین احمدیہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے معراج کے واقعہ کو پیش کرتے ہوئے یہی بیان فرما رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا وہ کوئی اس دنیاوی جسم کے ساتھ نہیں دیکھا ہے, بلکہ یہ سارا واقعہ ایک روحانی واقعہ ہے. عالم کشف میں یہ سارے واقعہ رونما ہوئے ہیں. جزاک اللہ تعالیٰ حسن الجزا. ناظرین, اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس ایپیسوڈ کے اختتام کا وقت ہوا چاہتا ہے. پروگرام کے اختتام پر خاکسار سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا ایک اقتباس پیش کرے گا. سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں, ہماری جماعت کو خدا تعالیٰ سے سچا تعلق ہونا چاہیے اور ان کو شکر کرنا چاہیے کہ خدا تعالیٰ نے ان کو یوں ہی نہیں چھوڑا, بلکہ ان کی ایمانی قوتوں کو یقین کے درجہ تک بڑھانے کے واسطے اپنی قدرت کے 100 نشان دکھائے ہیں. ملفوظات جلد 2 صفحہ نمبر 710 ایڈیشن 2003 عیسوی مطبوعہ ربوہ. ناظرین, اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا ایپیسوڈ اختتام پذیر ہوتا ہے. انشاءاللہ تعالی اگلے ایپیسوڈ میں اسی موضوع پر بات چیت کو جاری رکھیں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لوگوں کے یہی
خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے، آؤ لوگوں کہ یہی نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے، آؤ لوگوں کہ یہی نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے، آؤ لوگوں کہ یہی نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے، بتایا